علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جامعہ انواری حیدرآباد باب العلم انواری ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے تفسیرات احمدیہ کے درس کا سلسلہ جاری ہے، اور جو ہم مسئلہ نمبر 89 یہاں سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ مسئلے کا عنوان ہے باقی ماندہ احکام الفرائض، یعنی وراثت کے بقیہ مسائل کا بیان۔ کچھ مسائل جو ہیں پہلے ذکر کیے گئے تھے، اب کچھ مسائل باقی ہیں۔ جو مسائل باقی رہ گئے ہیں ان مسائل کو اس آیت کریمہ کے ضمن میں بیان کیا جائے گا، اس کی تفسیر کے ضمن میں۔ آیت یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت فلہا نصف ما ترک وہو یرثھا ان لم یکن لہا ولد فإن كانت اثنتین فلہما الثلثان مما ترک وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ آیت اس کا معنی دیکھ لیجئے۔ یستفتونک، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، یعنی آپ سے سوال کرتے ہیں۔ قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کلالہ کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے۔ ان امرؤ ہلک، اگر کوئی مرد مر جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، لیس لہ ولد، جس کی کوئی اولاد نہ ہو، ولہ اخت، اور اس کی بہن ہو، فلہا نصف ما ترک، تو اس کو اس کے چھوڑے مال میں سے آدھا ملے گا، وہو یرثھا، اور وہ اس عورت کا وارث ہوگا، ان لم یکن لہا ولد، اگر اس عورت کی کوئی اولاد نہ ہو، فإن كانت اثنتین، پس اگر وہ دو بہنوں ہوں، فلہما الثلثان مما ترک، تو ان دونوں کو اس کے ترکے سے 2/3 ملے گا، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء، اور اگر بہن بھائی ہوں تو ان میں سے مرد کے لیے فللذکر مثل حظ الانثیین، مرد کے لیے 2 عورتوں کا حصہ ہے۔ یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کھل کر بیان کر رہا ہے تاکہ تم بھٹک نہ جاؤ۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا عالم ہے۔ فرماتے ہیں ترکے کی تقسیم، ترکہ کہتے ہیں اس مال کو مرنے والا اپنے پیچھے جو مال چھوڑ کر جاتا ہے، چاہے وہ کیش ہو یا پھر زیورات ہوں یا جائیداد ہو، یہ تمام چیزیں ترکہ کہلاتی ہیں۔ ترکے کی تقسیم کے بیان میں جو 3 عدد آیات آئی ہیں، 3 آیتیں جو ترکے کے بارے میں آئی ہیں، یہ ان میں سے تیسری آیت ہے۔ 2 آیات میں مذکورہ مسائل میراث کا بیان اس سورت کے ابتدائی حصے میں گزر چکا ہے۔ 2 آیتیں ترکے کے حوالے سے گزر چکی ہیں، یہ آخری آیت ہے۔ یہ آیت کلالہ کے مسائل سے بالخصوص تعلق رکھتی ہے، اس آیت میں کلالہ کے مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ جب وہ مریض تھے، بیمار تھے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں کلالہ قسم کا آدمی ہوں، اس لیے میں اپنے مال میں کیسا طریقہ اختیار کروں، یعنی میرا کوئی وارث نہیں ہے، میری کوئی اولاد نہیں ہے۔ تو ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ صاحب کشاف نے شان نزول میں ایک اور روایت کا ذکر کیا ہے۔ صاحب کشاف نے ایک اور روایت اس کے شان نزول کے بارے میں لکھی ہے، وہ یہ ہے، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف کی طرف حجۃ الوداع کے لیے تشریف لے گئے، تو دوران سفر حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما حاضر خدمت ہوئی اور عرض کرنے لگے، حضور، میری ایک بہن ہے، میں اس کی میراث میں سے کس قدر لے سکتا ہوں؟ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ تو صاحب کشاف نے اس کا شان نزول کچھ اور بتایا ہے، اور صاحب کتاب نے جو کہنا چاہیے پیچھے وہ اور شان نزول تھا۔ بہرکیف دونوں روایات میں سے
پہلی سے مقصود یہ ہے کہ بہن کا حصہ بیان کیا گیا ہے، اور دوسری کا مقصود یہ ہے کہ بھائی کا حصہ بیان کیا گیا. یعنی شان نزول کے بارے میں دو روایتیں ذکر کی گئیں. ایک روایت دونوں کا تعلق حضرت جابر سے ہے. تو پہلی والی جو روایت ہے اس سے بہن کا حصہ معلوم ہوتا ہے کہ بہن کا کتنا حصہ ہے. حضرت جابر بن عبداللہ کی اولاد نہیں تھی، صرف بہن تھی. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ گویا کہ ان کے ترکے میں، ان کی میراث میں بہن کا کتنا حصہ ہے. اور دوسرے شان نزول کو اگر پیش نظر رکھیں تو اس میں بھائی کا حصہ معلوم ہوتا ہے، کیونکہ حضرت جابر نے یہ کہا میری ایک بہن ہے، میں اس کی میراث میں سے کس قدر لے سکتا ہوں. تو دونوں شان نزول کا تعلق ہے حضرت جابر سے ہی، لیکن ایک پہلی آیت سے جو ہے بہن کا حصہ بیان کیا گیا پہلی شان نزول سے، اور دوسری شان نزول سے بھائی کا حصہ بیان کیا گیا. دیکھیے فرماتے ہیں دونوں روایات میں سے پہلی سے مقصود یہ ہے کہ بہن کا حصہ بیان کیا گیا ہے، اور دوسری کا مقصد یہ ہے کہ بھائی کا حصہ بیان ہوا ہے. امام زاہد رحمۃ اللہ علیہ نے صرف یہی یعنی دوسری روایت کو ذکر کیا ہے جو صاحب کشاف نے کیا ہے، جس میں بھائی کا حصہ بیان کیا گیا، اور کہا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ہمشیرہ کے مال میں سے اپنا حصہ دریافت کیا، اپنی بہن کے مال میں سے. لیکن ہوا یہ کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ہمشیرہ کے انتقال سے قبل خود انتقال کر گئے، یعنی ان بہن سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں پہلے ان کی بہن کا حصہ، ان کے میراث سے حصہ بیان کیا، پھر بہن کے مال سے ان کی میراث بیان فرمائی، تاکہ تنبیہ کر دی جائے کہ انسان کو خود اپنی موت کا جو ہے انتظار کرنا چاہیے، دوسرے کی موت کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ وہ کب مرتا ہے، اور میں اس کی میراث پاتا ہوں. مختصر یہ کہ یہ آیت کریمہ کلالہ کے متعلق ہے کہ اسے میراث میں سے کیا ملے گا. اس کی وضاحت یہ ہے کہ مرد کلالہ کون ہوتا ہے؟ جو اپنے پیچھے نہ اولاد چھوڑے نہ باپ چھوڑے، یہ کلالہ مرد ہے. اس کے بارے میں دیکھا جائے گا کہ اس نے اپنے پیچھے ایک بہن چھوڑی ہے یا دو بہنیں یا بہن بھائی چھوڑے ہیں. اگر صرف ایک بہن چھوڑی ہے تو اس کی میراث کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس قول میں بیان کی فرمایا ان امرؤ ہلک، اگر کوئی شخص ہلاک ہو جائے لیس لہ ولد، اور اس کی اولاد نہ ہو، ولہ اخت، اس کی ایک بہن ہو، فلہا نصف ما ترک، تو اس کے لیے جائیداد کا آدھا حصہ ہے. اگر کوئی مرد فوت ہو جائے جس کی اولاد نہ ہو اور اس کے پیچھے ایک بہن ہو تو اس کو جائیداد کا نصف حصہ ملے گا. آیت کریمہ میں لفظ امرؤن یہ فعل کا فاعل ہونے کی بنا پر مرفوع ہے، جس کی تفسیر کے بعد موجود ظاہری فعل ہلاکا کر رہا ہے، اور قول باری تعالیٰ لیس لہ ولد اس کی صفت ہے، یا ہلاکا میں پوشیدہ ضمیر سے حال واقع ہو رہا ہے، اور ولہو میں حرف واو حال اور عطف دونوں کا احتمال رکھتا ہے، جیسا کہ بیضاوی میں مذکور ہے. لہذا معلوم ہوا کہ مرد جب انتقال کر جائے اور اپنے پیچھے اولاد نہ چھوڑے، صرف ایک بہن وارث ہو، تو یہ بہن اپنے بھائی کے متروکہ مال میں سے نصف کی حقدار ہوگی. بہن سے مراد یہاں وہ ہے جو ماں باپ دونوں کی طرف سے بہن ہو، یا صرف باپ کی طرف سے بہن یعنی اللاتی ہو، یا مراد اجماع سے ہے، اس لیے کہ اس کے بھائی کو اسبا بنایا گیا اور ماں کا بیٹا اسبا نہیں ہوتا، بخلاف اس کے جو آیت سابقہ میں گزرا. وہاں بھائی اور بہن سے مراد وہ ہیں جو صرف ماں کی طرف سے ہوں، وہاں چھٹا حصہ واجب کیا گیا جو ماں کی اولاد کے لیے مناسب ہوتا ہے. اور آیت کریمہ میں جس ولدن کی نفی کی گئی لیس لہ ولدن کہ اس کی اولاد نہ ہو، اس سے مراد بیٹا ہے، اس لیے کہ بہن کو ساقط کرنے والا بیٹا ہی ہو سکتا ہے، بیٹی نہیں ہو سکتی. اکثر تفاسیر میں اسی طرح مذکور ہے، اور بیضاوی نے ذکر کیا ہے کہ ولد کا لفظ یہاں اپنے ظاہر پر ہے، اس لیے کہ بہن اگرچہ بیٹی کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عباس کے سوا عام علماء کے نزدیک وارث ہوتی ہے، لیکن وہ نصف حصے کی میراث نہ پائے گی. یہ بات میرے نزدیک احسن ہے. صاحب کتاب فرماتے ہیں قول باری تعالیٰ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ، یہ جملہ معترضہ ہے جو بھائی کی جائیداد میں بہن کے حصے کو بیان کرتے وقت درمیان میں ذکر کیا گیا ہے. لہذا اس میں اس بات کا بیان ہے کہ جب معاملہ الٹا ہو، یعنی بہن کا انتقال ہو جائے اور اس کے یہاں کوئی ولد نہ ہو، کوئی اولاد نہ ہو،
اور اپنے پیچھے بھائی چھوڑ جائے تو یہ بھائی اپنے بہن کا وارث ہوگا۔ اور یہاں بھی جس ولد کی نفی کی گئی ہے اس سے مراد بھی، اس کی مراد میں بھی اختلاف ہے، اس کی مراد میں بھی اختلاف ہے کہ صرف بیٹا ہے یا بیٹی بھی ہے۔ اکثر کا کہنا یہ ہے کہ اس سے مراد بیٹا ہے، کیونکہ بھائی کو ساقط کرنے والا بیٹا ہی ہو سکتا ہے، بیٹی نہیں ہو سکتی۔ بیضاوی میں یہ ہے کہ یہ ولد مذکر مؤنث دونوں ہو سکتا ہے، یعنی اولاد چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو۔ اگر یریثھا سے مراد عورت کا تمام مال ہو، اور اگر تمام مال مراد نہ ہو تو پھر مذکر یعنی بیٹا ہی مراد ہوگا۔ یعنی اگر یریثھا میں جو ہا ضمیر ہے، اگر اس سے عورت کا مال مراد ہو تو جب تو ولدن سے مراد بیٹا بیٹی دونوں ہوں گے، اور اگر تمام مال مراد نہ ہو یریثھا سے تو پھر ولدن سے صرف بیٹا مراد ہوگا، کیونکہ بیٹی بھائی کو محجوب نہیں کر سکتی۔ یہ بات بھی صاحب کتاب فرماتے میرے نزدیک احسن ہے، لہذا دونوں کلام آپس میں معنی کے اعتبار سے دونوں جگہ متناقض نہیں ہیں، بلکہ ایک قسم کی توجیہ کی گئی ہے۔ شریفیہ میں لکھا ہے کہ قول باری تعالیٰ ان لم یکن لہا ولد سے مراد بالاتفاق بیٹا ہے، اس لیے کہ بھائی بیٹی کے ساتھ وارث ہوتا ہے۔ آگے دیکھیے قول باری تعالیٰ لیس لہ ولد ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد، ایسا شخص ہلاک ہو جائے جس کی اولاد نہ ہو۔ تو لیس لہ ولد کا معاملہ بھی ہم احناف کے نزدیک اسی طرح ہے، جس طرح ان لم یکن لہا ولد کا معاملہ ہے، لہذا بیٹی بہن کو محجوب نہیں کر سکتی، حصے سے نہیں روک سکتی، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی فرماتے ہیں میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے ایسے شخص کے بارے میں فیصلہ فرمایا جس نے اپنے پیچھے ایک بیٹی، بھتیجی اور بہن چھوڑی تھی۔ آپ نے ان میں سے بیٹی کو نصف دیا، بھتیجے کو چھٹا حصہ دیا تاکہ 2 ثلث مکمل ہو جائیں، اور باقی بچا ہوا مال بہن کو جو ہے بہن کو دیا۔ اور اس کی تائید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول بھی کرتا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا اجعلوا الاخوات مع البنات عصبہ، بہنوں کو جب بیٹوں کے ساتھ ہوں تو انہیں یعنی بہنوں کو عصبہ کر دو۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے نزدیک یہاں عام مراد ہے، یعنی مذکر ہو یا مؤنث ہو، جیسا کہ ماں کو تیسرے حصے سے چھٹے حصے کی طرف محجوب کرنا اور خاوند کو نصف سے چوتھائی کی طرف محجوب کرنا اور بیوی کو چوتھائی سے 8ویں حصے کی طرف محجوب کرنے کا معاملہ ہے۔ اسی لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک بیٹی کی موجودگی میں بہن کے لیے کوئی میراث نہیں ہے، بخلاف بھائی کے کہ وہ بیٹی سے بچا ہوا سارا مال عصبہ ہونے کی وجہ سے لے جائے گا، اور بہن کے لیے بنفسہا عصوبت نہیں ہے، یعنی عصبہ بنفسہی میں سے کچھ نہیں ہے، بلکہ اس میں عصبہ ہونے کی صفت ایسے غیر کی طرف سے آتی ہے جو وہ غیر عصبہ ہو، اور بیٹی بھی عصبہ نہیں بن سکتی، اس لیے اس کی موجودگی میں بہن کیوں کر عصبہ قرار پائے گی۔ ھذا معافی اللہ تعالیٰ نے ان دونوں آیات مبارکہ میں صرف ولد کی نفی فرمائی، حالانکہ والد کی بھی بعین ہی یہی حالت ہے، اس کی بھی نفی ہونا چاہیے۔ یعنی کلالہ کسے کہتے ہیں؟ لیس لہ ولد، جس کی اولاد نہ ہو، حالانکہ کلالہ وہ ہے جس کی اولاد بھی نہ ہو، باپ بھی نہ ہو، تو والد کی نفی نہیں کی، حالانکہ ہونا چاہیے۔ ایسا اس لیے کیا گیا تاکہ ولدن کی نفی سے باپ کے حکم کی نفی پر استدلال کیا جائے، یعنی جب اولاد کی نفی کر دی تو پھر باپ کی نفی بدرجہ اولا ہوگی، یعنی جب بیٹا نہیں ہے تو وہ کلالہ ہے، تو باپ یعنی اولاد نہیں ہے تو وہ کلالہ ہے، تو باپ کے نہ ہونے سے بدرجہ اولا کلالہ ہو، کیونکہ ولد والد کی بنسبت میت کے زیادہ نزدیک ہوتا ہے، یعنی اولاد والد کی بنسبت میت کے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ بس جب اقرب کے نہ ہونے کی وجہ سے بھائی وارث ہو جاتا ہے تو ابعد کے نہ ہونے کی صورت میں بدرجہ اولا وارث ہوگا۔ اور اس لیے بھی کہ کلالہ شریعت میں وہ شخص ہے جس کا نہ ولد ہو، یعنی جس کی نہ اولاد ہو نہ والد ہو، اور یہ وجہ بھی ہے کہ اس کا بیان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر چھوڑ دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ولد کی نفی کی، والد کی نفی کی، اس کا ایک جواب تو ہو گیا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کی نفی کر دی اور دوسری چیز کا بیان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر چھوڑ دیا گیا۔ حضور نے ارشاد فرما دیا الحق الفرائض باہلھا فما بقی فلا
فَلِأَوْلَى الی آخر الحدیث، یعنی فرضی حصہ فرض والوں کو دو، پھر جو بچ جائے وہ اس مذکر کو جو سب سے اولا ہے، اسبا ہو، اسے دو، اور باپ بھائی سے اولا ہے۔ ھذا لفظ الحدیث، یہ ساری باتیں کشاف میں لکھی ہوئی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے نزدیک کلالہ وہ شخص ہے جس کی طرف اولاد نہ ہو، باپ بے شک موجود ہو۔ اس لیے آپ کا مذہب ہے کہ والد کے ہوتے ہوئے میت کی بہن کے بھائی وارث ہو سکتے ہیں، جیسا کہ ہم امام زاہدی سے نقل کرائے ہیں۔ اس صورت میں آیت کے اندر کوئی اشتباہ نہیں رہے گا، کما لا یخفی، جیسا کہ پوشیدہ نہیں ہے۔ اس گفتگو کے بعد پھر ہم واپس اصل مسئلے کی طرف لوٹتے ہیں۔ سو ہم کہتے ہیں اگر مورث نے دو بہنیں اپنے پیچھے چھوڑی تو ان کا حصہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ایک بہن کا حصہ بیان کیا گیا۔ آیت کو ایک مرتبہ دیکھ لیجیے۔ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت فلہا نصف ما ترک، اگر کوئی کلالہ ہے جس کی اولاد نہ ہو، باپ نہ ہو، ایک بہن چھوڑے تو اس کو متروکہ جائیداد کا نصف ملے گا۔ فإن كانت اثنتین، اور اگر دو بہنیں چھوڑے، فلہما الثلثان مما ترک، تو پھر ان دونوں بہنوں کے لیے جو ہے ثلثان ہے۔ اس میں دو بہنیں اگر چھوڑے تو ان کا حصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اس اعتبار سے آیت کے اس حصے کا تعلق ایک بہن رہ جانے کی صورت میں وراثت کے ساتھ ہے، یعنی اگر بہن ایک ہو تو اسے نصف ملے گا، اور اگر دو بہنیں ہوں تو ان میں سے ہر ایک کو 1/3 حصہ ملے گا۔ گویا مجموعی طور پر دونوں بہنیں میت کے ترکے میں سے 2 لیں گی، اور کانتا میں ضمیر وارث بالاخوا کی طرف پلٹتی ہے، اور اس کا تثنیہ معنی پر محمول ہے، اور اثنتین سے اس کی خبر دینا اس بات پر تنبیہ کے لیے ہے کہ حکم کا اعتبار عدد سے ہوگا، یہ اعتبار نہیں کہ بڑی چھوٹی وغیرہ کون ہے۔ قاضی بیضاوی نے اسی طرح کہا، اور کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہنیں جب 2 سے زیادہ ہوں ان کا حکم بیان نہیں کرا، ایک کا بیان کیا۔ اگر ایک بہن ہو تو اس کا نصف، فإن كانت اثنتین، 2 ہوں تو 2 ثلثان، لیکن 2 سے زیادہ ہوں تو اس کا حکم بیان نہیں کیا، اس لیے کہ ان کی وراثت کا حال 2 ہونے کی صورت میں معلوم ہو چکا ہے۔ یعنی جب 2 ہیں تو چونکہ بچیوں کا حصہ زیادہ سے زیادہ 2 ثلث ہے، تو جب 2 ہیں تو 2 ثلثان، 2 ہیں تو ثلثان، 2 سے زائد ہیں تو بھی ثلثان ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہنوں کے بارے میں 2 ہونے کی صراحت فرمائی ہے، اور بیٹیوں کے بارے میں 1 سے زیادہ ہونے کا ذکر کیا، تاکہ اس انداز کلام سے یہ معلوم ہو جائے کہ 2 بہنوں کا مال حال وہی ہے جو 2 بیٹیوں کا ہے، اور یہ بھی بطریقہ والا معلوم ہو جائے گا کہ یہ حال بیٹیوں کا ہے وہی حال بہنوں کا ہے۔ ھذا فی الشریفیہ، امام زاہد نے بھی اسے ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ اس میں قیاس کے جواز کی دلیل ہے۔ آگے دیکھیے، یہ بہنوں کا ہو گیا، 1 بہن 2 بہن، اور اگر مورث بہن بھائی اکٹھے چھوڑ جائے، بہن بھی چھوڑے بھائی بھی چھوڑے، تو ان کا حصہ اللہ نے وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالٌ وَنِسَاءٌ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ میں بیان فرمایا ہے۔ اصل کلام یوں ہونا چاہیے تھا، وَإِن كَانُوا إِخْوَةً أَوْ وَأَخَوَاتٌ، یعنی اخوات کا لفظ بھی ہونا چاہیے بہنوں کا، اخوتن تو اخن کی جمع ہے، لیکن حالانکہ مراد یہاں کیا ہے، بہن بھائی دونوں چھوڑ جائے تو ہونا یہ چاہیے تھا وَإِن كَانُوا إِخْوَةً أَوْ وَأَخَوَاتٌ، کہ چند بھائی یا چند بہن چھوڑ کے جائے، یعنی اخوات کا لفظ بھی ہونا چاہیے تھا، لیکن اسے ذکر نہیں کیا گیا، صرف اخوتن ذکر کیا گیا۔ اس طرح مذکر کو مؤنث پر غلبہ دے دیا گیا، لیکن معنی یہ ہے کہ مرنے والے نے اپنے پیچھے بہن بھائی بکثرت چھوڑے ہوں، ان میں سے مرد بھی ہوں عورتیں بھی ہوں، صرف ایک ہی قسم نہ ہو، تو اس صورت میں ہر قسم کو اپنے حصے کی قسط ملے گی، وہ اس طرح کہ مذکر کو مؤنث سے دگنا حصہ ملے گا۔ لفظ اخوتن کا حقیقی معنی یہاں مقصود نہیں، یعنی 2 سے زیادہ ہوں تب مذکورہ حصہ ملے گا، یہ حقیقی معنی نہیں، بلکہ مقصود یہ ہے کہ میت کے ورثہ میں مذکر اور مؤنث دونوں قسم کے لوگ میراث میں شریک ہوں۔ مثلا جب کوئی شخص اپنے پیچھے 1 بہن اور 1 بھائی چھوڑ جاتا ہے تو تمام ترکے کے 3 حصے کیے جائیں گے، جن میں سے 2 حصے بھائی کو اور 1 بہن کو ملے گا، اور اگر 2 بھائی اور 2 بہنیں چھوڑ گیا تو 6 حصے کیے جائیں گے، جن میں 4 حصے 2 بھائیوں کے اور 2 حصے 2 بہنوں کے ہوں گے، اور اگر 2 بہنیں اور 1 بھائی چھوڑ گیا تو ترکہ
جو ہے دونوں فریق کے درمیان نصف نصف یہ تقسیم ہوگا، یعنی نصف مکمل بھائی کو اور دوسرا نصف دونوں بہنوں کو، وہاں قدل قیاس۔ یہاں سے فرماتے ہیں یہاں یہ بات ظاہر ہوئی کہ ماں باپ کی طرف سے بہنوں کے 5 احوال ہیں۔ پہلی حالت 1 ہونے کی صورت میں نصف، 2 یا 2 سے زیادہ ہونے کی صورت میں 2 ثلث۔ تیسری حالت ماں باپ کی طرف سے بھائی اگر موجود ہو تو مذکر کو مؤنث کا دگنا۔ چوتھی حالت اگر ان کے ساتھ بیٹیاں یا پوتیاں ہوں تو ان کا حصہ دے کر جمیع ما بقی، یعنی جو بچا، خواہ وہ نصف ملے یا تہائی، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلوا الاخوات مع البنات عصبا۔ پانچویں حالت اگر بیٹا ہو یا پوتا نیچے تک، پوتا پڑ پوتا، تو ساقط ہو جائیں گی، اور باپ کی موجودگی میں ان کا سقوط بالاتفاق ہے، بالاتفاق وہ ساقط ہو جاتی ہیں۔ اور دادا کی موجودگی میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک بہنیں ساقط ہوں گی۔ باپ کی طرف سگی بہنوں کے 7 احوال یہ ہیں۔ باپ کی طرف سے 1 ہونے کی صورت میں نصف، 2 یا 2 سے زیادہ ہونے کی صورت میں 2 تہائی، جب ان کے ساتھ ماں باپ دونوں کی طرف سے سگی بہنیں نہ ہوں۔ تیسری حالت صرف باپ کی طرف سے بہن ہو تو چھٹا حصہ، تاکہ 2 ثلث کی تکمیل ہو جائے۔ چوتھی حالت ماں باپ دونوں کی طرف سے سگی 2 بہنیں ہوں تو یہ وارث نہیں ہوں گی، ہاں اگر ان کے ساتھ باپ کی طرف سے بھائی ہو تو یہ بھائی جو ہے یہ اسے اسبا کر دیں گی۔ پانچویں حالت بیٹے پوتے اگر نیچے تک ہوں تو ان کی موجودگی میں ساقط ہو جائیں گی۔ چھٹی حالت باپ کی موجودگی میں بالاتفاق ساقط ہوں گی، اور دادا کی موجودگی میں صرف امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک ساقط ہوں گی۔ ساتویں حالت ماں باپ دونوں کی طرف سے بھائی ہو تو بھی ساقط ہو جائیں گے، ہاں قضا قالوا علماء نے ایسا ہی کہا ہے۔ آگے دیکھیے قول باری تعالیٰ یبین اللہ لکم ان تضلوا، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری گمراہی بیان کرتا ہے، ایسی گمراہی کہ اگر تم ہر قسم کے تعصب سے ہٹ کر سوچو اور اپنی فطرت اور طبیعت کا کہا مانو تو تم اس گمراہی سے بچ سکتے ہو، اور اس کے خلاف راستے کا قصد کر سکتے ہو۔ یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے حق اور ثواب کو بیان فرماتا ہے، کیونکہ اسے تمہارا گمراہ ہونا پسند نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بیان کرتا ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ۔ آخری معنی تب درست ہوگا جبکہ کلمہ لا کو حذف تسلیم کر لیا جائے، یعنی یبین اللہ لکم ان لا تضلوا، یعنی ان تضلوا یہ کوفی حضرات کا قول ہے، ہکذا فی البیضاوی۔ اب میں یہاں اس آیت کی تفسیر پر اکتفا کرتا ہوں، جس کا اختتام الفاظ کے مضمون کی تحقیق پر کر رہا ہوں، جو میں نے گزشتہ سطور میں نہایت انوکھے انداز اور اعلیٰ ترتیب سے بیان کر دیا۔ صاحب مدارک نے اپنی تفسیر میں ایک جامع ضابطہ بھی ذکر کیا اور کافی لمبی گفتگو بھی کی ہے، جس کا تعلق علم الفرائض سے ہے۔ اگر تم اس پر مطلع ہونا چاہتے ہو تو اس کی طرف رجوع کرو۔ یہ سورۃ النساء کی تفسیر کے آخری الفاظ تھے، یعنی سورۃ النساء کی جو تفسیر ابھی تک چل رہی تھی، تو سورۃ النساء کی تفسیر کے یہ آخری الفاظ ہیں جن پر میں اس سورت کی تفسیر کا اختتام کر رہا ہوں۔ نحمد اللہ علی توفیقی ونصلی علی محمد وآلہ، اللہ کی توفیق پر اس کا ہم شکر بجا لاتے ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ وسلام اور آپ کی آل پر بھی صلاۃ وسلام بھیجتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ نبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین۔ یہاں تک یہ ہماری نشست یہ بھی مکمل ہوئی، اور سورہ نساء کی جن آیتوں سے احکام کا استنباط کیا جاتا ہے، احکام والی آیتیں ہیں، وہ آیتیں یہاں مکمل ہوئیں۔ اب اس کے بعد دوسری سورہ مائدہ، ایک نئی سورت کا آغاز کیا جائے گا، انشاءاللہ اس کو ہم نئے نشست میں اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ آج یہیں تک اپنے سبق کو مکمل کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ نبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔